بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم حلیتہ المبارکۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر وفیہ تدویر عظیم الہامۃ رجل الشعر لیس بجعد ولا صبت واسع الجبین ادعج العینین اقن العرنین لہ نور یعلوہ سہل الخدین ازہر اللون کس اللحیۃ وكان عنقه جيد دمية طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين ذو مسربة سواء البطن والصدر بين كتفيه خاتم النبوة أجرد إذا مشى كأنما ينحط من سبب أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَبْدأ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ أَخِلَّايَ إِنْ شَتَّ الْحَبِيبُ وَدَارُهُ وَعَزَّ تَلَاقِيهِ وَنَاءَتْ مَنَازِلُهُ وَفَاتَكُمْ أَنْ تُبْصِرُوا بِعَيْنِكُمْ فَمَا فَاتَكُمْ مِنْهُ فَهَذِي شَمَائِلُهُ۔ حلیتہ المبارکۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے چمکنے کی طرح چمکتا تھا۔ وفیہ تدویر، چہرہ انور میں کچھ گولائی تھی، یعنی گولائی لیے ہوئے تھا۔ عظیم الہامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ رجل الشعر، آپ کے بال قدرے گھنگریالے تھے۔ لیس بجعد ولا صبت، نہ تو بالکل پیچیدہ اور نہ سیدھے تھے۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کوشادہ تھی۔ ادعج العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں۔ اقن العرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند تھی۔ لہو نور یعلوہ، اس کے اوپر ایک روشنی تھی۔ سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم تھے۔ ازہر اللون، رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکھرا ہوا تھا۔ کس اللحیۃ، داڑھی گھنی تھی۔ وکان عنقہ جید دمیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کسی گڑیا کی گردن ہو۔ وَكَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ، اس کو کانا بھی پڑھا گیا ہے اور کأن بھی، تو کانا عنقہ جید دمیہ کا مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن گڑیا کی گردن تھی۔ وَكَأَنَّ کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کسی گڑیا کی گردن ہو۔ طویل الزندین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گٹے لمبے تھے۔ رحب الراحت، ہتھیلی کشادہ تھی۔ راحہ ہوا بطن الکف، ہتھیلی کا باطن، ہتھیلی کشادہ تھی۔ شسن الکفین والقدمین، دونوں ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔ ذو مسربۃ، بالوں کی لکیر والے تھے۔ مسربہ بفتح المیم وسکون السین المہملہ وضم الراء وتفتح مسروبۃ مسربۃ۔ الشعر المستدق ما بین اللبۃ الی السرۃ، یعنی بالوں کی وہ لکیر، یعنی گلے سے لے کے ناف تک جو بالوں کی لکیر ہوتی ہے اسے مسروبہ کہا جاتا ہے۔ ذو مسروبۃ، بالوں کی لکیر والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. بین کتفیہ خاتم النبوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اجردو، آپ کے بدن مبارک پر بال نہ تھے، یعنی جیسا کہ عام لوگوں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس طرح بال نہ تھے. اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پست زمین سے اتر رہے ہوں. اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دل کے اعتبار سے بڑے سخی. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، لوگوں میں گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ راست باز، راست گو. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ معزز تھے. مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً هَابَهُ، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ رہ جاتا. وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور جو شناسائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. یبدأ من لقی بالسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے پہلے سلام کرتے. شاعر نے آپ کے متعلق کہا ہے اخلا یا انشت الحبیب ودارہ، اے میرے دوستو اگر دوست اور اس کا مکان دور ہو گیا ہے، وعز تلاقیہ وناءت منازلہ، اور اس کا ملنا دشوار ہو گیا ہے اور اس کی منزلیں بعید ہو گئی ہیں، وفاتکم ان تبصروہ بعینکم، اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا فوت ہو گیا ہے، فما فاتکم منہ فہذی شمائلہ، تو وہ تم سے فوت نہیں ہوا سو یہ ہیں اس کے اخلاق و عادات. یعنی اخلاق و عادات اس کے سامنے موجود ہیں. اخلاق و عادات کا ہونا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ کا حبیب، آپ کا دوست آپ کے سامنے ہے. تو یہ حضور کے شمائل، حضور کے عادات گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس موجود ہیں. حل لغات، یتلألأ، تلألأ یتلألأ تلألؤا باب تفاعل سے چمکنا، وجہہ صلہ ہو، چہرے کا دمک اٹھنا. بدر، قمر، چاند کو کہتے ہیں. پہلی رات کے چاند کو ہلال، تیسری سے لے کے مہینے کے آخر تک اسے قمر کہا جاتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. تدویرن، تدویر گولائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل گول نہیں تھا بلکہ گولائی لیے ہوئے تھا. ہامہ، ہامہ بتخفیف المیم، الرأس، سر کو کہتے ہیں. ہامتن، اس کی جمع ہامن آتی ہے، سر یا ہر چیز کا کنارہ. رجلن، رجل الشعر، اس کی جمع ارجال و رجالہ آتی ہے، کم گھنگریالے بال. رجل الشعر یرجل رجلا، باب سمعہ سے بال کچھ گھنگریالے ہونا. بجعد، جعد یجعد جعادتن، باب کرم سے گنگریالہ ہونا. جعد نہایت گنگریالے بال ہوں انہیں کہا جاتا ہے. ثبت، سیدھے بال. ثبت، ثبت الشعر یثبت ثبوتۃ، باب کرم یکرم سے بالوں کا سیدھا ہونا. جبین، اس کی جمع اجبن آتی ہے، پیشانی. ادعجا، دعج العین یدعج دعجن، باب سمعہ سے آنکھ کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا. اقنا، مؤنث قنواء آتی ہے. الاقنا من الانف، بلند ناک والا، یعنی نتنے تنگ اور درمیان سے بلند ناک والا، اسے اقنا کہتے ہیں. العرنین، عرنین ناک، ہر چیز کا پہلا حصہ، اس کی جمع عرانین آتی ہے. حلا یعلو، علوا، بلند ہونا. الخدین، خدین یہ خدن کی تثنیہ ہے، اس کی جمع خدود آتی ہے، رخسار. کس اللحیہ، کس اللحیہ کہتے ہیں گھنی داڑھی والا. کسن، اس کی جمع کساسن آتی ہے. کس یکسو، کس یکسو کساستن، کسسن گاڑا ہونا. ازہرا، ظہر الرجل یظہر ظہرن، خوبصورت و بارونق ہونا. عنق، اس کی جمع اعناقن آتی ہے، گردن. جید، جیدن، اس کی جمع اجیادن اور جیودن آتی ہے، اس کا معنی بھی گردن.
دمیتن پتلی جو خون کی طرح سرخ اور منقوش ہو، بت کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع دما آتی ہے۔ اسی طریقے سے گڑیا کو بھی کہتے ہیں۔ زندینی، زندین یہ زندن کی تثنیہ ہے، اس کی جمع زنادن آتی ہے، ہاتھ کا گٹا۔ رحبن کشادہ، رحب یرحب رحبن باب کرم سے، اور رحب یرحب رحبن المکان صلہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا۔ الراحہ، راحتن اس کی جمع راحاتن آتی ہے، ہتھیلی۔ شسن الکفین، شسن یشسن شسونن باب کرم سے موٹا ہونا، سخت کو بھی کہا جاتا ہے۔ مسربتین، مسربتن اس کی جمع مسارب آتی ہے، سینے کے درمیان میں پیٹ تک کے بال۔ اجرد، اجرد بے بال یا چھوٹے بالوں والا ہونا۔ جرد یجرد جردن الجلد صلہ ہو، بال اتارنا۔ ینحت، انحت ینحت انحطاطا نیچے اترنا۔ سبب نشیب کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسباب آتی ہے۔ الینہم لان یلین لینن نرم ہونا۔ عریقتن، عریقتن اس کی جمع عرائق آتی ہے، عادت طبیعت۔ عشیرتن قبیلہ، اس کی جمع عشائر آتی ہے۔ بداہتن اچانک، جلدی دیکھ لیتا۔ ہا بہو، ہاب یہاب ہیبتن باب سمع سے خوف کھانا، بچنا۔ اخلایا، اخلایا دوست، اخلایا مرکب اضافی ہے، اس کی تقدیر اور اصل یوں ہے یا اخلائی۔ اخلاء خلیل کی جمع ہے، جیسے اطباء طبیب کی جمع ہے، ضرورت شعریہ کی وجہ سے اسے مقصور کر دیا۔ شتا، شتا یشت شتن، شتا یشت شتن شتوتن دور ہونا۔ وعز، عز یعز عزن الشیء صلہ ہو کم یاب ہونا، دشوار ہونا۔ تلاقی ہی، لاقا یلاقی ملاقاتن ملاقات کرنا۔ ناعت، ناع ینوء نوعن دور ہونا۔ شمائلہ، شمائل شمیلتن کی جمع ہے، عادت۔ ترکیب، تلألؤ القمر یہ مفعول مطلق نوعی کی وجہ سے منصوب ہے۔ صدرن، صدرن لہجتن عریقتن یہ سب تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے۔ ان تبصروہ یہ فاتکم کا فاعل ہے، اور بعینکم یہ ان تبصروہ سے متعلق ہے۔ وضاحت، حلیتہ المبارکہ، اس سبق کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور کا روئے مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار تھا، اس میں قدر گولائی تھی، آپ بڑے سر والے، خوشنما، پیچیدہ کم گھنگریالے نرم سیاہ بال والے تھے، کشادہ اور آئینہ جیسی شفاف پیشانی والے، سخت سیاہ اور سخت سفید بڑی اور سرمگی آنکھوں والے تھے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، ماہ زیبا است ولے روئے تو زیبا تر از او است، چشم نرگس چکنم چشم تو رعنا تر از او است، کہ چاند خوبصورت ہے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نرگس کی آنکھیں، ان سے میں کیا کروں کہ تمہاری آنکھیں تو خوبصورتی کے اندر اس سے کہیں آگے ہیں۔ تو نہایت خوبصورت، باریک، طویل، درمیان سے بلند ناک والے، نرم و نازک اور پرگوشت رخسار والے، سرخ و سفید نکھرے ہوئے رنگ والے، گنجان داڑھی والے، آپ کی گردن گویا خوشنما گردن تھی، طویل گٹوں والے، فراخ ہتھیلی والے، سڈول اور بھرے ہوئے ہاتھ اور قدم والے، گردن سے ناف تک شق صدر کی علامت ایک پتلی سی دھاری والے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ اور شکم ہموار تھا، شانہ کے قریب مہر نبوت تھی، اور یہ وصال کے وقت غائب ہو گئی تھی۔ آپ کے پورے بدن پر بال نہ تھے، جب آپ چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ آپ بطیب خاطر، فراخ دلی کے ساتھ عطا کرنے والے، سب سے بہتر لب و لہجہ والے، خاندانی شرافت والے، جو شخص آپ کو اول والے میں دیکھتا تو خدا داد ہیبت کی وجہ سے ڈر جاتا تھا، اس پہ آپ کا رعب پڑ جاتا، اور جو شخص آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کے پاکیزہ اخلاق دیکھتا تو آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔
جس سے بھی ملاقات کرتے ابتدا سلام سے آپ ہی کرتے۔ آخر میں شاعر نے کہا ہے اخلاء ان شت الحبیب ودارہ وعز تلاقیہ وناءت منازلہ وفاتکم ان تبصروا بعینکم فما فاتکم منہ فہذی شمائلہ۔ دوستو، اگر حبیب اور اس کا مکان دور ہو گیا، اس کی ملاقات دشوار اور اس کی منزلیں بعید ہو گئیں، اور اپنی آنکھ سے اس کو دیکھنا فوت ہو گیا ہے، تو اس کی سیرت تو فوت نہیں ہوئی، بس یہ ہیں اس کی عادتیں، یہ رہی اس کی سیرت۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہر نبی کے لیے لوگوں میں ایک فضیلت اور مقام ہوتا ہے، اور ان تمام اور جملہ محامد ان کا مجموعہ حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جانا تو یگانا ولے ذات تو ہست، مجموعہ آثار کمالات ہما، کہ تمام کا مجموعہ تیری ذات ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ جتنی خوبیاں جتنے کمالات تمام انبیاء رکھتے تھے وہ سب کے سب آپ کی ذات اقدس کے اندر موجود تھے۔